یہ شروع سے ہی نافرمان، متشدد اور باغیانہ ذہن کا حامل تھا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات اچھی تعلیم و تربیت اور نیک صحبت بھی بدفطرتی کو نہیں بدل سکتی۔ سن 1447 میں اس کے باپ نے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا، جس پر ہنگری کے بادشاہ جان ہنیاڈی نے ولاکیہ پر حملہ کر کے ولاد ڈریکل اور اس کے تیسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کی جگہ اس کے چچا کے بیٹے کو ولاکیہ کا حکمران بنا دیا۔ سلطان مراد نے ولاد ڈریکولا کو فوج دے کر ولاکیہ بھیجا تاکہ وہ اپنے باپ کا تخت چھڑوا کر وہاں کا حکمران بن جائے اور اسے جزیہ دیتا رہے۔ خوش قسمتی سے اس حملے کے وقت ولاکیہ کا حکمران وہاں موجود نہیں تھا، اور ولاد نے فوج کی مدد سے ولاکیہ پر بآسانی قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر چند دن بعد ہی جب ولاکیہ کا بادشاہ واپس آیا تو ولاد حکومت چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا اور کچھ عرصہ ترکی میں گزارنے کے بعد مولڈاویا چلا گیا۔ بعد میں اس کی وفاداریاں ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ ہو گئی۔ 1956 میں وہ ہنگری کی مدد سے ولاکیہ پر قبضہ کر کے وہاں کا حکمران بن گیا اور سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر کے جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے ان لوگوں کا چن چن کر صفایا کرنے کی مہم شروع کی جو اس کے باپ اور بڑے بھائی کے قتل میں ملوث تھے، یا جن پر اسے اپنے خلاف سازش کرنے کا شک بھی گزرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قتل میں ملوث 500 افراد کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور ان تمام کو نیزوں میں پرو کر ان کے خون میں روٹی ڈبو کر کھائی۔ اس نے ان کی جائیدادیں اور مال اسباب ضبط کر کے اپنے حمایتیوں کو بخش دیے۔ اس نے ولاکیہ کے لوگوں پر اپنی حکومت کی دھاک بچھانے اور ہر طرح کی بغاوت کو کچلنے کے لیے نہایت ہی سفاکانہ اقدامات کیے۔ اس کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ لوگوں کو اذیت پہنچا کر مارنے کے نت نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اسے ایک کسان نظر آیا جس نے اپنے ناپ سے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ولاد نے کسان کی بیوی کو سستی اور لاپرواہی کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے سزائے موت دے دی۔ وہ کسان بہت رویا پیٹا کہ میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں، مگر اس نے کہا کہ تمہاری نئی بیوی تمہیں اور زیادہ خوش رکھے گی۔ ایک بار کچھ خانہ بدوش چوری اور رازانی کے جرم میں پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس سے چوری شدہ مال برآمد ہوا، جس پر ولاد نے اس کے باقی ساتھیوں کو اس کی کھال اتارنے کا حکم دیا۔ کھال اتارنے کے بعد اس نے اس شخص کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیا، اور جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اسے پانی سے نکلوا کر نوکداری لڑی میں پرویا اور اس کے خوف زدہ ساتھیوں کو اس کی ابلی ہوئی لاش کھانے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ دوران گشت اسے شہر میں جگہ جگہ بھکاری، غریب، بیمار اور معذور افراد دکھائی دیے۔ اس نے ان تمام کو اپنے محل میں بلوا کر ان کی بہترین دعوت کی اور انہیں پیٹ بھر کر طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلائے۔ جب تمام لوگ اچھی طرح کھا چکے تو اس نے ان سب کو ایک بڑے کمرے میں بند کروا کر زندہ جلا ڈالا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی کمائی پر پلنے والا بیکار بوجھ تھے، سو میں نے اس بوجھ سے عوام کو نجات دلا دی ہے۔ ولاد نے طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنی عوام کو معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ادا کیے جانے والا سالانہ ٹیکس اور 500 بچے دارالحکومت انقرہ بھیجنے سے منع کر دیا، اور 3 سال تک کوئی جزیہ ادا نہ کیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے اپنے کچھ نمائندے جزیہ وصول کرنے ولاد کے پاس بھیجے تو اس نے ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے ہوئے انہیں اپنے امامے اتارنے کا حکم دیا، جس پر انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پگڑیاں ہماری دینی حرمت کی علامت ہے اور ہم انہیں اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے سامنے اظہار عاجزی کرتے ہوئے نہیں اتارتے۔ یہ سن کر ولاد بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں میں کیلیں ٹھونک کر ان کی پگڑیوں کو اور مضبوطی سے ان کے سروں پر جما دو۔ یوں اس نے سلطان کے بھیجے ہوئے اس وفد کو